اب سب کو پتہ ہے کہ ہم نے آج باچا خان مرکز میں پختون قومی امن جرگہ بلایا ہے، اور اس جرگے میں بہت تفصیلی گفتگو صبح سے شام ہو گئی، ہم بیٹھے تھے سب کے باتوں کا نچوڑ ایک اعلامیے کی شکل میں آج اپنے پورے جرگے کی وساطت سے تمام قوم کی آواز ریاست پاکستان کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ پختون قومی امن جرگہ واضح کرتا ہے کہ ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لانے کے بجائے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی مذاکراتی عمل ہوتا ہے تو صرف اور صرف پارلیمان کی سربراہی اور آئین کے فریم ورک میں قابل قبول ہوگا۔ چونکہ دہشت گردی میں بنیادی طور پر پشتون قوم بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہو چکی ہے، اس لیے کسی بھی مذاکرات کے عمل میں پشتونوں کی سیاسی قیادت اور دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کی رائے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ بصورت دیگر ہمیں کوئی مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ جرگہ ریاست کو بڑے واضح الفاظ میں متنبہ کرتا ہے کہ مزید پختون سرزمین پر نہ تصویراتی گہرائی کی پالیسی کو برداشت کیا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی جنگی اقتصاد کو۔ ریاست کے ساتھ آئین کی صورت میں ہمارا جو امرائنی معاہدہ ہے، اس میں طالبان کو ریاست کے دفاعی اثاثوں کے طور پر رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ریاست کے جو ادارے طالبان کے لیے گنجائش ڈھونڈتے ہیں وہ ہی عمرانی معاہدے کے توڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ پختون قوم ریاست کو مزید یہ اجازت ایک دن کے لیے بھی نہیں دے سکتی کہ وہ پختون سرزمین پر ماضی کی طرح ایک بار پھر اپنی رٹ طالبان کے حوالے کرے۔ پختون قومی امن جرگہ بلوچستان کے ضلع نئی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے، جس میں ANP کے ایک سرگرم نوجوان کارکن خالق داد بابر شہید ہو گئے اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس واقعے کے خلاف ہرنائی میں احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ آج کا جرگہ ہرنائی دھرنے کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور دھرنے کے مطالبات کی مکمل حمایت ہے۔ وزیرستان، دیر، سوات، ممند اور پختونخوا کے دیگر علاقوں میں پختون قوم کے ہزاروں نوجوانوں نے دہشت گردی کے خلاف احتجاجوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ جرگہ قوم کے ان باشعور فرزندوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنی سرزمین کی ملکیت کا دعویٰ اس سے بھی مؤثر انداز میں کریں گے۔ یہ باشعور نوجوان ہی اپنی بقا کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نے ایک معمول کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے باشعور اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قاتلوں کو ہمیشہ نامعلوم کے پردے میں چھپایا جا رہا ہے۔ پختون قومی جرگہ واضح کرتا ہے کہ ہمارے لیے نامعلوم کا جواز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم ٹارگٹ کلنگ کے ہر واقعے کے ذمہ دار ریاست کو ٹھہرائیں گے۔
ایک منتخب پختون MNA علی وزیر 1.5 سال سے سراپوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ریاست کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی انتقامی ہے، جس میں پختون دشمنی کا عنصر بڑا واضح ہے۔ علی وزیر ریاستی دہشت گردی کے خلاف ایک توانا آواز ہے۔ ان کا خاندان دہشت گردوں کے ہاتھوں اجڑ گیا ہے۔ انصاف فراہم کرنے کے بجائے ان کو احتجاج کرنے پر انتقام کا نشانہ بنانا ناقابل برداشت ہے۔ پختون قومی جرگہ علی وزیر کی فوری رہائی پر کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پختونخوا کے نئے اضلاع میں تمام اختیارات کو فوری طور پر سویلین اداروں کے سپرد کیا جائے اور قانون نافذ کرنے کا سارا انتظام پولیس کے حوالے کیا جائے۔ 3 سالوں سے پختونخوا میں ایک استعماری آرڈیننس ایکشن ان ایڈ آف سول پاور نافذ ہے، جس سے صوبے میں عملاً آئین کو معطل کیا گیا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں خطرناک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ عقوبت خانے قائم کیے گئے ہیں جن میں سالوں سے پختونوں کو بدترین ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پختون قومی جرگہ اس استعماری آرڈیننس کے فوری خاتمے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ پختونخوا کی سرزمین پر جنگی اقتصاد کو فعال رکھنے کے لیے بطخوری کا عمل جاری ہے۔ KNP کی قیادت نے یہاں تک انکشاف کیا ہے کہ پختونخوا کے موجودہ وزیر اعلیٰ، کئی وزراء، سابق گورنر اور سابق اسپیکر طالبان کو بھتے دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت اور تحریک انصاف آج تک اس انکشاف کی تردید نہیں کر چکی۔ پختون قوم کے قاتلوں کو حکومتی سطح پر بھتہ دینا ایک قومی جرم اور ریاستی دہشت گردی ہے۔ یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ پختون لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دیا جائے، دہشت گردوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر مقدمات کرنا انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ ان مقدمات کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ پرامن مظاہرین پر مقدمات کرنے سے ثابت ہوا ہے کہ عوام کے خلاف ریاست اور طالبان ایک ہی پیش کریں۔ جرگے نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام نکات ہم اپنے ریاست کے سامنے رکھیں گے۔ جرگے کے نتیجے میں تمام مائنڈ سیٹ کی ایک کمیٹی بنے گی۔ وہ کمیٹی ان باتوں کو مزید دیکھے گی اور اس جرگے کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ سیاسی اور جمہوری اتحاد تو نہیں، یہ الیکٹورل اور پارلیمانی اتحاد تو نہیں، لیکن اس نقطے کے لیے، جس نقطے کو ہم امن کہتے ہیں، اس نقطے کے لیے جو آج پختون قومی امن جرگہ بلایا گیا تھا، اس کی شکل تبدیل ہو کے یہ پختون قومی اتحاد بن گیا ہے، اور یہ اتحاد اس وقت تک انشاءاللہ کام کرتا رہے گا جب تک ہم نے پختونخوا میں امن نہ۔ میں تمام بھائیوں، بہنوں، تمام پارٹیز، تمام تحریکیں، وکلا برادری، ڈاکٹرز، میڈیا کے اپنے بھائی، رائٹرز، پروفیسرز، جتنے بھی لوگ آج جرگے میں شریک ہوئے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی والے ہو، وہ جس سے بھی ہو، میں ایک دفعہ پھر سب کا مشکور ہوں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں۔ اعلامیہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کی کوئی سوالات ہو تو میں لیں گے۔ احمد صاحب یہ بتائیں